صلی اللہ سیدنا محمد آلہ و صحابہ وسلم۔ کچھ نیٹ پرابلم کی وجہ سے کلاس میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اب دوبارہ سے سلسلہ شروع کرتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے کچھ بھی پرسش نہ ہوگی کہ آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں، اگر اس پر کوئی اس کو نہیں مانتا یا ایمان نہیں لے کر آتا تو اس پر آپ کی پکڑ پوچھ نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے اس کو نہ مانا ان کی اس پر پکڑ پوچھ ہوگی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اس پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا دیجیے ہر ایک تک۔ اور اگر کوئی نہیں ایمان لے کر آتا تو اس کے بارے میں جو دوزخ والی ہیں، جو نہیں ایمان لاتے اور دوزخ میں جائیں گے، ان کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ وَلَن تَرْضَىٰ آیت نمبر 120 ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز وہ راضی نہیں ہوں گے ان کا آپ سے، یہود ولن نصارہ، یہ یہودی اور نصارہ، یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنی شروع کر دیں۔ قل فرما دیجیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انا ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، والا ان اتبعت، اور اگر آپ پیروی کریں گے اہواءہم، ان کے خواہشات کی، یہاں سے مراد آپ کی امت سے مخاطب ہیں، مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ مسلمانوں اگر تم ان کے خواہشات کی پیروی کرو گے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کے قرآن کا علم تمہارے پاس آ چکا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تم لوگوں کو اللہ سے بچانے والا اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ ہی عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی اصل ہدایت ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے پاس علم وحی آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشوں پر چلیں گے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ یہود و نصارہ آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، تو آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ سے ان کے بارے میں بحث پوچھ ہوگی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنی شروع کی اور 16 مہینے تک پڑھتے رہے، تو اس سے یہودیوں کو یہ امید ہوئی کہ شاید نبی پاک علیہ السلام ان کے تبدیل شدہ دین کی موافقت کر لیں، یعنی ان کا ساتھ دیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے اور یہود و نصارہ کے ایمان لانے کی توقع کو منقطع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین یعنی ان کے تحریف شدہ دین کی پیروی نہ کریں، اور ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ حقیقت میں اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، یعنی ان کا تحریف شدہ، ان کا تبدیل شدہ دین جو ہے وہ اصل ہدایت اور ملت نہیں ہے، بلکہ اصل ہدایت جو ہے وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہی پسند فرمایا ہے۔ الذین آتینا، اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے
یہاں پہ مخاطب ہو رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو معاذ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ خطاب ڈائریکٹ کسی اور سے ہو رہا ہوتا ہے اور انڈائریکٹ مخاطب کوئی اور ہوتا ہے۔ اس طرح اس آیت میں بھی ظاہراً اشارتاً تو نبی پاک علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن تعریض جو ہے وہ عام مسلمانوں سے ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا ان کی تباہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وعید سنائی، تو عام مسلمانوں کی وعید کتنی زیادہ اہم ہوگی، اہمیت کی حامل ہوگی۔ لہذا سورہ زمر میں بھی آیا کریمہ آئی ہے، اگر بفرض محال آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اس کے حوالے سے، جبکہ یہ ناممکن چیز ہے، اور لیکن نبی پاک علیہ السلام کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مومنوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں بھی تعریض جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور مخاطب آپ نبی پاک علیہ السلام ڈائریکٹ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ لہذا اس لیے اگر عام مسلمان شرک کریں گے تو ان کی طرف یہ وعید جو ہے بدرجہ اولا ہوگی، بطریق اولا ان کی طرف یہ آیت جو ہے وہ ارشاد ہے۔ لہذا ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، لیکن انڈائریکٹلی مومنوں سے ہی مخاطب ہیں کہ ان کی جو یہود و نصارہ ہیں ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں، کیونکہ ان کی خواہشات یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کے پیروکار بن سکیں۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الفاسقون۔ الذین وہ لوگ آتیناہم جنہیں ہم نے کتاب دی، آتیناہم ہم نے انہیں دی الکتاب کتاب، یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ اس کی تلاوت کا حق ہے جیسے، اولئک یؤمنون بہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر بہ اور جو اس قرآن کا انکار کریں گے، فاولئک هم الخاسرون وہ خود ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی دو روایات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اہل کتاب کے متعلق اتری ہے جنہوں نے، یعنی وہ اہل کتاب جنہوں نے اس کتاب تورات میں اور انجیل میں تحریف نہیں کی تھی، بغیر تحریف کے، بغیر تبدیل کیے اس کو پڑھتے تھے۔ وہ تورات میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی نشانیاں پڑھی اور پھر وہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لائے، اور جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی عالم تھے، اور انہوں نے جب وہ آیات پڑھی اور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، ان کی نشانیوں کو جانچا تو ان پر ایمان لائے، اور تورات کی تلاوت کا جو حق یہی تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لکھا تھا اور ان پر ایمان لانے کا حکم تھا، سو وہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے وہ حق ادا کر دیا۔ ایک مراد اس سے یہ ہے۔ دوسری یعنی کہ بغیر تحریف کے اللہ کے کلام کو پڑھنا اور اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا جیسے کہا گیا تھا، سو وہ حق ادا ہو گیا اس کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ مسلمان ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کتاب کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے، تو اس آیت میں کتاب کی تلاوت کرنے کی تعریف کی جا رہی ہے، اور یہ صرف قرآن مجید کی ہے، کیونکہ تورات اور انجیل وہ آج اصل شکل میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کی تلاوت جو ہے وہ بھی جائز نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے،
تو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور آپ نے فرمایا اگر اب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا. یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی نبی پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوتے تو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرتے، نہ کہ اپنی تورات کی. اس لیے متعین یہ ہو گیا کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. تو اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کا حق یہ ہے جو قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید کی کو وضو کے ساتھ پڑھیں. قرآن مجید میں خود بھی آیا ہے کہ اس کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، یعنی پاکی کی حالت میں ہوں. اور دوسری بات یہ کہ وضو کر کے اس کو چھوئیں. اور جب اس کو پڑھنے لگیں، قرآن مجید میں حکم آیا کہ جب آپ اس کو پڑھنے لگیں تو پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں، یعنی تعاوذ پڑھ لیا کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو سٹارٹ کیا جائے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے معنی میں غور و فکر کرنا. اگر جنت یا رحمت کی آیت ہے تو اس کی طلب کرے، اور اگر عذاب کی آیت پڑھے تو پھر اس سے پناہ مانگے. اگر نیک لوگوں کی صفات پڑھے تو اس کو اپنانے کی دعا کرے، اور برے لوگوں کا ذکر پڑھے تو ایسے اعمال سے محفوظ رہنے کی دعا کرے. احکام کی آیات پڑھے تو ان پر عمل کرنے کی توفیق طلب کریں. اور یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہے جب ہم اس کو ترجمے سے پڑھیں گے. اور اگر خالی ناظرہ پڑھتے چلے جائیں گے تو ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کا کیسے پتہ چلے گا جب تک کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھ نہ لیں، ہم اس کے ایک ایک معنی اور مفہوم کو سمجھ نہ لیں، تب تک جو ہے ہمارے لیے ممکن نہ ہوگا. کچھ باجیوں کا خیال ہے کہ یہ کورس بڑا لمبا ہو جائے گا، اور لیکن دیکھیں کورس اتنا ہی لمبا ہوگا جتنی لمبی ہماری زندگی ہوگی. تو اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے تو اس کی خیر و برکت ہمیں ملتی رہے گی. ہاں، استقامت ہی کرامت ہے. شیطان آ کے حملہ کرے گا، کوشش کرے گا آپ کو ورغلائے، آپ کے لیے اس قرآن کورس کو مشکل بنا دے. تو لیکن جب آپ روز ایک کوشش کے ساتھ شیطان کے اس کوششوں کو رد کرتی ہیں اور اس کو دھکا دے کے اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتی ہیں، اور پھر آ کے قرآن کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں، اس سے پہلے کام سمیٹ دیتی ہیں اور جلدی جلدی کوشش کرتی ہیں کہ میں نے اپنی نیٹ کنیکٹ کرنا ہے، میں نے کلاس لینی ہے، اور آپ کی یہ ساری کوشش اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. کیا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ آپ چل کے آتی ہیں، اللہ آپ کی طرف دوڑ کے آئے گا. تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھلے گا ہدایت کے، کہ دنیا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے خیر و برکت کا باعث ہو جائے گی، اور آخرت بھی ہوگی. یقین مومنوں کے لیے ہی سب سے زیادہ رحمت ہوگی قیامت کے دن. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں اگر ہم یہ 1 گھنٹہ اس کام کے لیے نکالیں جو ہمارے اندر وہ قوت اور وہ چارجنگ کر دے کہ ہم شیطان کے خلاف لڑ سکیں، اور ہمارے اندر ایمان مضبوط ہو جائے، اور ہمیں استقامت مل جائے اپنے مالک کے ساتھ جڑے رہنے میں، تو آخرت کے سارے سودے کامیاب ہو جائیں گے. ہماری قبر میں وہ ساتھی ہوگا جو نیک اعمال کا باعث ہوگا، نہ کہ بد اعمالیوں کے. شیطان کی تو سب سے بڑی اور پہلی کوشش یہ ہے کہ ہمیں ہمارے مدرسوں سے دور کر دے، ہمیں ہمارے قرآن سے دور کر دے، تاکہ جو ہے نہ ہم سمجھ سکیں، نہ علم حاصل کر سکیں، اور نہ ہی ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے، اور نہ ہی ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں. تو اس وجہ سے یہ جو وقت بھی ہمیں مل رہا ہے اس کو گھاٹے کا سودا نہ سمجھیے، یہ فائدے کا ہی سودا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آسانی دے کہ ہمارے راستے آسان فرما دے، کہ آسانی کے ساتھ ہم اس منزل کو پورا کر سکیں، اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. جتنا پتہ چلتا چلا جائے ہم اپنے آپ کو سنوارتے چلے جائیں. قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کرے کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے. قرآن مجید کو خشوع اور خضوع سے پڑھے. آیات غضب جو ہیں ان کو پڑھ کر اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے، اور اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہائے،
قرآن مجید کی محکم آیات جو ہیں جن میں احکامات آئے ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، عام لوگوں سے بھی اخلاق کے ساتھ بولنے کا، درست بولنے کا، اچھی بات کرنے کا حکم ہے، اور غیبت سے بچنے کا حکم ہے، بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے، کھانا دینے سے بچنے کا حکم ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بچنے کا حکم ہے۔ تو اگر یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے اور پھر اس کو عمل پیرا ہو جائیں گے، تو کیوں نہیں ہماری ہستی سنور جائے گی کہ یہ قرآن ہمیں سنوارنے آیا ہے، ہماری ہستیوں کو متشابہات پر ایمان رکھے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ ہی کی طرف جو ہے تفویض کر دے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب تو اتنے ڈھیر سارے، بس اپنے آپ کو یوں ہوتا زن کر دیجئے کہ یہ ایک سمندر ہے، اور اس سمندر میں جو ڈبکیاں لگاتا ہے، جس کو چسکا لگ جاتا ہے، اس کو اسی سے سکون ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہے۔ تو یہ پڑھ کے جو سکون ملتا ہے وہ پوری کائنات میں کہیں سے نہیں مل سکتا جو یہاں سے میسر ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پہ فرما دیا، جو لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو دل سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، ساتھ بھر کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور جو اس کو نہیں مانتے، جو جن کے دل میں قرآن کی جگہ نہیں ہے بلکہ صرف دنیا کی جگہ ہے، تو وہ خسارہ پانے والے ہیں، انہوں نے نقصان کے سودے اٹھا لیے ہیں۔ اگر آپ کو شیطان کا وہ معاملہ یاد آ جائے، شاید میں نے پہلے بھی بیان کیا ہو کہ شیطان ہر روز عصر کی نماز کے بعد اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر پہ، اور پھر چیلے اس کے آ کر یہ اس کی خدمت میں اپنی اپنی کارستانیاں سناتے ہیں، لیکن ایک نے زنا کروایا ہے اور ایک نے شراب پلوائی ہے مومن کو، لیکن شیطان ان سے خوش نہیں ہوا۔ شیطان اسی کو خوش ہوا ہے جس سے شیطان نے آ کر کسی اسٹوڈنٹ کو قرآن سے دور کر دیا ہے، علم سے دور کر دیا ہے۔ سو شیطان نے اٹھ کر اچھل کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ تم نے وہ سب بڑا اچھا کام کیا، تمہاری وجہ سے ہی یہ دوسرے جو ہیں یہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، شراب پلانے میں اور جو ہے زنا کروانے میں، کیونکہ جب علم نہ ہو تو پھر کیا ہے، پھر انسان کہیں جہاں مرضی بھٹکتا پھرے۔ اگلی آیت تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 122 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 47، آیت نمبر 48 وہی دوبارہ رپیٹ ہو رہی ہے، کیا بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں سب جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو وہ نعمتیں اتنی بے شمار ہیں، آپ بھی سب نوٹ کریں گے کہ بادل کا سایہ کر دیا تھا ان کے اوپر، اللہ نے من و سلوہ اتارا تھا، پھر ان پر کوہ طور کو بلند کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بحر کلثم میں راستہ بنا دیا تھا، اور ان کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کی جو ظالم تھے ان سے یہ بچ گئے تھے۔ اتنا کچھ عطا کیا اور انہوں نے پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کی۔ اس وقت کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فضیلت عطا کی، درجے عطا کیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی یہ بنی اسرائیل کی لڑی میں سے ہی اتنے ڈھیر انبیاء آئے اور ان پر الہامی کلام اترتے رہے۔ ساری دنیا جو تھی وہ جانتی تھی کہ ان کے اوپر الہامی کلام سب سے زیادہ اترا ہے، اور وہ انہی سے احکامات پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی ان سے کوئی سفارش، ولا تنفعها شفاعت، نہ ہی ان سے کوئی سفارش ان کو کوئی فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ہم نے اس کے حوالے سے پہلے بھی پڑھا، ایک مطلب پھر تھوڑا سا رپیٹ کر لیتے ہیں کہ دنیا میں ہم انہی 4 صورتوں میں بچ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ کوئی دوسرا اس کی جگہ پہ
سزا کو تیار ہو جائے، لیکن کہا کہ دوسرا شخص قبول نہیں کیا جائے گا، جس نے گناہ کیا ہوگا اسی کی سزا ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مجرم کسی کی سفارش کر دے لیکن وہاں پہ کوئی سفارش قبول نہ ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی مجرم جو ہے کوئی فدیہ وغیرہ لے لے، تاوان لے لے، لیکن کہا کہ کوئی فدیہ کوئی تاوان بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہوگی کہ کوئی شخص دباؤ ڈالے، زور ڈال کر مجرم کی مدد کر لے، اس کو عذاب سے چھڑا کر لے جائے، لیکن کہا اس وقت اس کی کوئی مدد بھی نہ کی جا سکے گی۔ سو اس طرح جو ہے اس دن وہ بے یار و مددگار ہوگا جس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہوگی۔ تو اس دن اس کے لیے صرف حسرت ہی حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اللہ کے احکامات کو مان لیا ہوتا اور میں نے زندگی کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہ کیا ہوتا۔ ایک بچی تھی، ایک لڑکی تھی جس کی ڈیتھ ہوئی، تو خواب میں آئی اپنے والد صاحب کے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا میرے رب نے، لیکن مجھے بس ہر وقت ایک حسرت رہتی ہے، کاش مجھے 2 منٹ کے لیے زندگی مل جائے تو میں 2 نفل پڑھ لوں۔ آج ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں، نفل تو بہت دور ہم کہتے ہیں صرف فرض بھی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے، لیکن جو ہے بلا ماشاء اللہ سب ایک جیسے نہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو نمازی ہیں، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہ موت تک ہے۔ موت کے بعد جس وقت عمل کا دائرہ بند ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے اس کا دروازہ، اور جو علم ہے اس کا دروازہ کھول دیا جائے گا، تو اس وقت انسان ایک ایک چیز کا حساب لگائے گا کہ میں نے کتنا وقت کہاں پہ ضائع کیا، کہاں پہ میں نے اپنی زندگی کے لمحات جو ہیں، قیمتی لمحات جو ہیں وہ ویسٹ کر دیے، فضولیات میں، مباح کاموں میں جن کا کوئی فائدہ نہ تھا، اور میں نے وہ وقت اپنا رائے گاہ کر دیا۔ آج اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو میں بڑے اچھے حال میں ہوتی، اور یا پھر ہم اس امید میں رہتے ہیں شاید پیچھے سے بخشوا دیے جائیں گے۔ پیچھے کوئی آج کس کے پاس ٹائم ہے؟ گھر کی بہو بیٹیوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا سکیں، کاموں سے فرصت نہیں ہے، مال اسباب اتنے اکٹھے کر چکے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے اس دن سے، قیامت کے دن سے، جس دن کسی سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم سب کے لیے راہ عمل یہی ہے، اس میں ہم سوچیں کیا ہم نے تیاری کر رکھی ہے اس دن کے لیے، کیا تیاری کی ہے، ہماری جھولی میں کیا ہے، ہمارے اعمال میں کیا ہے، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کیا ہم ان تعریفوں پہ تو نہیں خوش ہو رہے جو ہم نے کام کیے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھ لیں اپنے آپ کو ہم بڑے نیک ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو سلام۔